ہمارے پاس تو کعبہ ہے. اچھا کعبے کی چابی ہے. اب آدمی سوچتا اسلام تو وہیں سے آیا تو وہی کا سب سے پرفیکٹ. یہ لوگوں کے نوجوان کے دماغ میں ڈال دیا. میں نے کہا نہیں, آیا تو وہیں سے آیا, لیکن جب آیا تو دو نظریہ لے کے آیا. ایک نظریہ ابو جہل کا ہے, ایک مولا کائنات کا ہے. ایک نظریہ ابو لہب کا, ایک نظریہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق کا. سمجھے اب اپنانا کسے ہے؟ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ. جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. میرے دوستو اب جا کر کے اونچے پیجامے والوں سے پوچھو یہ اللہ کیا فرما رہا ہے. اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ جہاں ولیوں کا ذکر ہو, جس جہاں ولیوں کا ذکر ہو وہاں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے. رحمت کا نزول ہوتا ہے. پوچھو ان سے یہ رحمت کا مطلب کیا ہے, یہ رحمت کا معنی کیا ہے, رحمت سے مراد کیا ہے. پوچھو ان سے. جن کی قسمت میں سر کھجلانا ہے وہ کہاں سے بخاری کو سمجھ پائیں گے, کہاں سے قرآن کو سمجھ پائیں گے. قرآن کو سمجھنے کے لیے احمد رضا جیسا عشق چاہیے. قرآن کو سمجھنے کے لیے احمد رضا جیسی محبت چاہیے. میرے دوستو آپ یہی سے سوچو تو ایک کلام پاک ہے جس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ کون کرتا ہے معلوم ہے؟ 24. اب 25 کا سنو. 25 جانتے ہو امام عشق محبت کے ماننے والے کو کہتے ہیں. 25 سفر اعلیٰ حضرت کی تاریخ ہے. 24 نے کیا, اونچے پیجامے نے کیا. کیا کیا؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب اعلیٰ حضرت کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا, تو ہمیں چلا. ان کا کیا ترجمہ ہے؟ دکھا. ہمارا کیا ہے؟ چلا. سمجھ رہے ان کا کیا ہے؟ دکھا. اور نماز میں 5 ٹائم ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ چلا. یہ دعا مانگتے ہیں دکھا دکھا. دعا دونوں کی قبول ہوئی. 12ویں جب آئی ہم جلوس میں چل گئے, یہ دیکھتے رہ گئے. ہم چلنے والے ہو گئے. ہم چل رہے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کیوں چل رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ ارے کچھ نہیں, مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوئی ہے. ان کی قسمت میں دیکھنا ہماری قسمت میں. بلند آواز سے بولو ہماری قسمت میں, ہماری قسمت میں. تو کل میدان محشر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وزد کرتے گزریے کہ اے رب سلیم. صدائے محبت, صدائے محبت. پتا کیا چلا؟ ہم جتنے عاشق رسول ہیں جنت میں چلیں گے, یہ ہمیں دیکھیں گے. ہم چلیں گے, یہ ہمیں دیکھیں گے. آپ خود دیکھو نوجوانوں, اجمیر ہم جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں, بغداد ہم جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں, کہ چوچا ہم جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں, کلیر ہم جائیں یہ دیکھیں, دلی ہم جائیں یہ دیکھیں. ہم چل رہے ہیں اور یہ دیکھ. ایک بار بتاؤ کیا دیکھنے سے آدمی منزل پر پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. اگر دیکھنے سے پہنچ جاتا ہو تو مجھے کیا ضرورت تھی احمد آباد سے یہاں آنے کی؟ دیکھ لیتے ہاں کیلنڈر میں, میپ میں, ہاں یہ رہا سید پور. دیکھنے سے پہنچتا نہیں ہے, دیکھنے سے پہنچتا نہیں ہے. منزل پر جانے کے لیے چلنا ضروری ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اللہ تو چلا. ترجمے کی گہرائی میں جاؤ, اے اللہ تو چلا. یعنی احمد رضا بتا رہے ہیں جسے اللہ چلائے, جسے اللہ چلائے وہ کبھی بھٹک سکتا ہے؟
تو اب ہم سنیوں کو بھٹکتا ہوا مت سمجھنا، کیونکہ ہمیں چلانے والا ہمارا رب قدیر ہے۔ میرے دوستو، سمجھ میں آئی آپ کو؟ اجمیر شریف کا نام سنا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ پیچھے والے لڑ کے آئے ہو کیا؟ غصے میں ہو تو بول دو تم بھی، پیچھے والے بھی سبحان اللہ۔ اردو سمجھ میں آتی ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جسے نہیں آئی۔ چاچا میاں یہی لوچا ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ ہو جاتا ہے، یہی تو ہم لوگ کی محبت کا جوش ہے۔ کیا ہے؟ جوش ہے۔ میرے پیارو، حضور محدث اعظم ہند کا نام سنا ہوگا۔ آپ اجمیر شریف سے ٹرین میں بیٹھے ہیں۔ اجمیر شریف سے کہاں بیٹھے ہیں؟ ٹرین میں۔ اور بیٹھے تب تک ایک آیا، سمجھے؟ اونچا بھیا ماں، اور آنے کے بعد یہ تو سلام بھی بہت تگڑا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ محدث اعظم سمجھ گئے یہ کوئی اور ہے، تو اس سے اور جنت سے کیا؟ سمجھ گئے یہ وہی ہے۔ لیکن علماء اور مشائخ جو ہوتے ہیں ان کا مشن ہمیشہ تبلیغ کا ہوتا ہے، کوئی بھی ہو اسے سمجھانا۔ وہ آیا، آ کر کے بیٹھا۔ اس لیے دوستو، جب بھی کہیں جاؤ نا، چاہے حج کرنے جاؤ یا عمرہ کرنے جاؤ، جس کے ساتھ جا رہے ہو نا اس کا بھی عقیدہ جان لو کیسا ہے۔ ہاں، نہ تو رانگ نمبر ہے تو رانگ ہی نمبر سب لے جائے گا وہ۔ ہاں، اتنا یاد رکھنا۔ اور یہ سب اسکیم لاتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت والا بیچارہ تھوڑا مہنگا رہے گا اس کا، اور یہ سستا رکھیں گے تاکہ وہ بھی میرے حصے میں آ جائے۔ وہ تمہیں نہیں لانا چاہتا ہے، تمہاری نماز کو برباد کرانا چاہتا ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ یہ بولتے ہیں، اور یہ بنگلہ دیش کے لوگ تو بہت سارے سعودی وغیرہ میں ہیں، جو بزرگوں سے پیر سے دور ہیں وہ وہاں جا کے بھٹک کے آتے ہیں، اور جو سٹے ہوئے ہیں پیروں سے وہ بھٹکتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے بزرگوں سے جڑے رہو۔ کیا کرو؟ بزرگوں سے جڑے رہو، فائدہ اسی میں ہے۔ ہمارے پاس تو کعبہ ہے۔ اچھا، کعبے کی چابی ہے۔ اب آدمی سوچتا اسلام تو وہیں سے آیا، تو وہی کا سب سے پرفیکٹ۔ یہ لوگوں کے نوجوان کے دماغ میں ڈال دیا۔ میں نے کہا نہیں، آیا تو وہیں سے آیا، لیکن جب آیا تو دو نظریہ لے کے آیا۔ ایک نظریہ ابو جہل کا ہے، ایک مولا کائنات کا ہے۔ ایک نظریہ ابو لہب کا، ایک نظریہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق کا۔ سمجھے؟ اب اپنانا کسے ہے؟ میں نے کہا بھائی، اگر تمہارے پاس کعبہ ہے، اس کی امامت ہے، اس کی چابی ہے، تو تم کامیاب کیسے ہوگے؟ How you think you are success now؟ تم کامیاب کیسے ہو گئے؟ ارے بھائی کعبہ ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا بیوقوف، تیرے پاس تو کعبہ ہے، میرے پاس تو کعبے کا کعبہ ہے۔ کیا ہے کعبے کا؟ اب کہے گا یہ جامع میاں کیا لائے؟ کعبے کا کعبہ۔ میں نے کہا ہاں بالکل سچی بات۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ تم تو ابھی باہر ہو، تالا لگا کے کہاں ہو؟ بولو، تالا لگا کے کہاں ہے؟ باہر ہے، اور ایک آدمی تالا کھول کے سوتا بھی وہیں ہے، کھاتا بھی وہیں ہے، لیٹتا بھی وہیں ہے، ہر کام وہیں کرتا تھا۔ اب بتاؤ، جو کعبے میں رہتا ہو، کعبے میں سوتا ہو، کعبے میں کھاتا ہو، کعبے میں پیتا ہو، کعبے میں سارا کام کرتا ہو، میں نے کہا تم تو آؤٹ ہو۔
وہ تو ان تھا، وہ تو ان تھا، اور اکیلے نہیں تھا، 360 اسٹیچو کے ساتھ، 307 بت کے ساتھ پورا قافلہ اندر۔ کعبے کا کعبہ کیسے؟ قاسم جب 12ویں کی شب آئی اور آمنہ کے گھر میں اللہ کا حبیب جب آنے والا تھا، میرے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کعبہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا، جھکا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت عقیدہ دیتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت۔ اور اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں اے بنگلہ دیش کے لوگوں، جب مکے سے مدینہ جانا تو اپنی آنکھوں سے نہیں، کعبے کے سامنے حرم میں کھڑے ہو کے کہنا غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے یار کا روضہ دیکھو۔ اپنی آنکھ سے نہیں، کعبے کی آنکھ سے دیکھنا۔ میرے دوستو یہ تو آؤٹ ہے، میں نے کہا جو ان ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہا تبت یدا ابی لہب وتب، جو ان ہیں، اور جو آؤٹی ہیں تو دوستو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور کا وفادار کون ہے، حضور سے محبت کرنے والا کون ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا ولی کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین رومی لکھتے ہیں ایک حدیث پاک کو بغور سننا ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے پڑھانے کے لیے مدینہ منورہ میں کہیں تشریف لے گئے، تاخیر ہوئی آنے میں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم مومنوں کی ماں ہیں، کیا ہے ہماری ماں ہے، آپ بڑی بے چین رہی کتنا لیٹ کیوں ہوئے، اتنی تاخیر کیوں ہوئی۔ دوستو اس سے کیا ملا؟ آج اگر شوہر باہر چلا جائے اور لیٹ ہو تو بیوی کو کیا پڑی، اچھا ہے باہر ہی رہے، بھی اچھا ہے باہر رہے، لیکن ماں عائشہ صدیقہ تربیت دے رہے ہیں اگر شوہر لیٹ ہو تو بیوی بے چین ہو جانی چاہیے، میرا شوہر گیا تو کہاں گیا۔ آپ بڑی بے چین تھی تو آپ نے جنگلے سے دیکھا ایک دور سے کوئی شخص آ رہا ہے آپ کے گھر کی طرف، اور کیا دیکھا، ایک دور سے کوئی آ رہا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ کو احساس ہوا یہ کوئی اور نہیں آمنہ کا لال آ رہا ہے، یہی میرے شوہر آ رہے ہیں، فاطمہ کا بابا آ رہا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ نے اجلت میں اوڑھنی تلاشی تو کہیں جلد بازی میں دکھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تہبند تھی، لنگی، اس لنگی کو اپنے سر پر رکھا اور گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہونے کے بعد کیا دیکھتی ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ لیکن ماں عائشہ صدیقہ دیکھتی جب حضور چل رہے ہیں تو ان کے اوپر ایک بارش ہو رہی ہے، بولو بولو بلند آواز سے بولو، بارش ہو رہی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ جب دیکھتی ہے حضور قریب آتے جا رہے ہیں، آپ بارش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ جیسے حضور گھر میں داخل ہوئے، دوستو داخل ہوئے، ماں عائشہ صدیقہ سلام کلام کرنے کے بعد
حضور کے ہاتھ کو چھو رہی ہے، حضور کی داڑھی مبارک کو دیکھ رہی ہے، زلف مبارک کو دیکھ رہی ہے، آپ کے کاندھے پر جو چادر ہے کالے رنگ کی اس چادر کو ٹچ کر رہی ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں اے عائشہ یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں عائشہ فرماتی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی کھلی آنکھ سے دیکھا جب آپ چل رہے تھے، آپ پر بارش ہو رہی تھی، بارش کی بوندیں گر رہی تھی، لیکن آپ کا نہ ہاتھ گیلا ہے، نہ آپ کی داڑھی گیلی ہے، نہ آپ کا امامہ گیلا ہے، نہ آپ کا کپڑا گیلا ہے، لیکن حضور میں نے جو کچھ بھی دیکھا اپنی کھلی آنکھ سے دیکھا ہے، خواب میں نہیں دیکھا۔ میرے آقا پوچھتے ہیں اے عائشہ کیسے دیکھا، کیسے دیکھا؟ کہا حضور جب آپ چل رہے تھے، آپ پر بارش ہو رہی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اے عائشہ تیری اوڑھنی کہاں گئی؟ کہا حضور میں جلد بازی میں آپ کو دیکھنے کے لیے اتنی بے قرار ہو گئی، میں نے جلدی میں آپ کی تہبند کو سر پر رکھا، اور رکھنے کے بعد اس منظر کو میں نے دیکھا۔ اے بنگال کے سنی مسلمانوں اپنا عقیدہ مضبوط کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ تو نے جو کچھ بھی دیکھا بالکل سچ دیکھا، اور سوچ یہ تیری آنکھ کا کمال نہیں جو تیرے سر پر میری لنگی تھی، اس لنگی کا کمال ہے۔ اس لنگی کی برکت سے اللہ نے حجابات کے سارے پردے کھول دیے، اور مجھ پر برسنے والی رحمت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔